الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله سونا شروع کر دیا تم نے پتا نہیں میں نے کیا پڑھا اٹھنا تو يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق اللہ. ہمارے امام صاحب نے آج تراویح میں یہاں سے پڑھنا شروع کی 3 آیتیں. اس میں سود کی حرمت کا اور ممانعت کا ذکر ہے. اور سود کی 3 قسمیں. ایک قسم کا ذکر قرآن میں، 2 قسموں کا ذکر حدیثوں میں ہے، قرآن میں نہیں. سود کی 3 قسمیں ہیں، سمجھو اسے تو ایک قسم کا نام ہے ربا القرض، دوسری قسم کا نام ہے ربا الفضل، اور تیسری قسم کا نام ہے ربا النسیئہ. یہ ربا کی 3 قسمیں. قرآن کریم میں صرف ربا القرض کا ذکر ہے، باقی 2 قسموں کا ذکر قرآن میں نہیں. اور ربا الفضل اور ربا النسیئہ، ان 2 قسموں کا ذکر حدیثوں میں. اور اضعاف مضاعفہ صرف ربا القرض ہوتا ہے. ربا الفضل اضعاف مضاعفہ نہیں ہوتا ہے، ربا النسیئہ بھی اضعاف مضاعفہ نہیں ہوتا ہے. صرف ربا القرض جو ہے یہی اضعاف مضاعفہ ہے، اور یہی بینک والا سود ہے، یہی بنیوں والا سود ہے، یہی مہاجنوں والا سود ہے. جو 2 دن ہوتا رہتا ہے. 1000 روپے لو تو 5 سال میں 20,000 ہو جائے گا. 5000 قرضہ لو 5 سال، 1000 قرضہ لو 5 سال کے اندر وہ 20,000 ہو جائیں گے، اضعاف مضاعفہ ہو جائیں گے. یہ قرض والا سود ہے، یہ بینک والا سود ہے، یہ بنیوں والا سود ہے، یہ مہاجنوں والا سود ہے. 10% پر قرض لیا 1000 روپے دیے تو مہینہ پورا ہونے پر 1100 بن گئے. 10% کا 1100 بن گئے. اب اگلا مہینہ پورا ہوگا تو 1000 پر سود نہیں لگے گا، 1100 پر سود لگے گا 10%، تو 1250 ہو گئے. پھر اگلے مہینے پر 1250 پر 10% لگے گا. اور یوں ہوتا ہوتا 1000 روپے قرضہ لو آج، 5 سال کے اندر وہ 20,000 روپے ہو جائے. یہی بینک والا سود ہے، یہی بنیوں والا سود ہے. اور کوئی بھی قرضہ دے، لون دیا، قرضہ سود پر قرض دیا، اتنے % پر دیا، یہ % مسلسل بڑھتے چلے جائیں گے %. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود مت لو. 2 چند بڑھا کر، یہ 2 چند بڑھا کر جو ہے
یہ مسئلے کی علت نہیں، یہ مسئلے کی علت نہیں کہ اگر ہم نے 2 چند نہیں بڑھایا تو جائز نہیں، یہ علت نہیں ہے، یہ شناعت و قباحت بیان کرنے کے لیے بڑھا ہے۔ اس کی نظیر ایک جگہ پر یہود کا قول آیا ہے، انہوں نے کہا وَقَتْلِهِمْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کہتے ہم نے قتل کر دیا۔ کون عیسیٰ ابن مریم؟ اللہ کے رسول۔ تو قتل کرنا تو کسی بھی انسان کا جائز نہیں، پھر اللہ کے رسول اللہ کیوں بڑھایا؟ دیکھو کم وقت کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل، یہ ان کے قتل ان کے قول کی شناعت اور قباحت بڑھانے کے لیے۔ اسی طرح سے یہاں یہ بھی ہے، ذرا سوچو 1000 روپے آج ایک آدمی کو قرض دیے، 5 سال 10 سال ہوتے ہوتے وہ 20,000 ہو۔ کامن سینس بھی اس کو برا سمجھے گی کہ 1000 کے 20,000 وصول کر رہا، 20,000 تو کہتے تو 20,000 وصول کر رہا، تجھے دیے تھے 1,000 تھے، اب تو 5 سال کے بعد میں 20,000 وصول کر رہا ہے، منہ میں کیوں وشواس ڈال رہے؟ جیب میں رکھو وشواس، تبلیغ والے تو جیب میں رکھتے تھے، منہ میں رکھ کے بیٹھے۔ تو کہا یہ سود حرام کیوں ہے؟ یہ جو ربا القرض ہے، جو قرض دیا جاتا ہے اس پر جو سود کھایا جاتا ہے وہ جو چند در چند بڑھ جاتا ہے، یہ جو چند در چند بڑھا کر بینکیں سود لیتی ہیں، بنیے سود لیتے ہیں، سود کوٹ سود لیتے ہیں، یہ انسان کی عقل کے خلاف۔ ٹھیک ہے، آپ نے روپے کا 100 روپیہ بنا لیا، روپے کا 100 روپیہ بنانا یہ تو کاروبار میں ہوتا ہے، بزنس میں کاروبار میں آدمی روپے کا 100 روپیہ بناتا ہے، لیکن روپے کے 20 روپے بنا لیے۔ ابھی دنیا میں ایسا کوئی کاروبار ہے کہ روپے کے 20 روپے بن جائے؟ یہی سود کا بینک کا ایک کاروبار ہے کہ یہاں روپے کے 20 روپے بن جاتے، مطلب یہ کامن سینس کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ اس کے حرمت کی وجہ بتائی ہے کہ ربا القرض حرام اس لیے ہے کہ انسانی عقل کے خلاف ہے۔ کاروبار میں روپے کا 100 روپیہ تو بنتا ہے، 1.5 روپیہ بن جائے کون ہے، روپے کے 2 روپے بن گئے، لیکن روپے کے 20 روپے بن جائے، یہ دنیا کی کون سی عقل تسلیم کرتی؟ یہاں رک کر کے سمجھو، سود کی ربا القرض کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زر سے زر پیدا کرنا، یہ اس کی ڈیفینیشن۔ جو ربا القرض ہے، قرض دے کر جو نفع لیا جاتا ہے، یہ پیسے سے پیسہ پیدا کرنا ہے، اسلام اس کا روادار نہیں ہے۔ اسلام زر سے زر پیدا کرنے کا روادار نہیں ہے۔ زر سے زر پیدا کرنے میں 2 بہت بڑے نقصان ہیں، اس لیے اسلام اس کا روادار نہیں۔ اسلام کہتا ہے تمہیں زر سے زر پیدا کرنا ہے تو بیچ میں عمل کا واسطہ لاؤ، اور عمل کا واسطہ لا کر کے زر پیدا کرو، کوئی فرق نہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا میں یہی مضمون ہے کہ احل اللہ البیع میں اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، اس میں پیسے سے پیسہ پیدا ہوگا لیکن بیچ میں عمل کا واسطہ۔ وحرم الربا، ربا کو اللہ نے حرام کیا ہے، کیوں؟ وہاں بیچ میں کوئی عمل کا واسطہ نہیں آتا ہے، پیسے سے پیسہ پیدا۔ پیسے سے پیسہ پیدا کرنے کو اسلام کیوں ناجائز کہتا ہے؟ اور عمل کا واسطہ بیچ میں لا کر آپ پیسے سے پیسہ پیدا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ زر سے زر پیدا کرنے میں دولت کا اقتناز ہو جاتا ہے، دولتیں سمٹ کر چند آدمی چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے دولت کو پھیلنا چاہیے، مال کو پھیلنا چاہیے، چند آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں چلی جائے۔
قرآن نے اس اصول کو ایک جگہ پر بیان کیا ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. دوسری جگہ پر دوسرے مسئلے میں یہ علت بیان کی ہے، اگر ایسا ہوگا تو دولت سمٹ کر چند آدمی چند ہاتھوں میں چلی جائیں گی. اسلام اس کا روادار نہیں ہے چند ہاتھوں میں. اس کی مثال آج کو دیکھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اب پبلک انٹرسٹ کا تو رواج بہت کم ہو گیا. بینکوں نے ان کی جگہ لے لی. بینکیں گورنمنٹ کی یا انڈر ٹیک گورنمنٹ ہوتی ہیں یا فل گورنمنٹ کے اندر میں ہوتی ہیں، تو اس کا پتہ نہیں چلتا. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ہماری پوری قوم بنیوں کے سود میں پھنسی ہوئی، اور صورت حال یہ تھی کہ گاؤں میں پورے گاؤں میں کسی کے پاس ایک جانور نہیں تھا، ایک نہیں تھا، سب بنیوں کا تھا اسی کے. اور کھلیان میں جب اناج پیدا ہوتا تھا تو بنیاں آ کر کے توڑ کر سب اناج لے جاتا تھا، اور کسان بچے اور عورتیں ہاتھ جوڑتے تھے کہ 5 من ہمارے کھانے کے لیے چھوڑ دو. بڑی منت کرتے تھے بنیے سے، تب 10 من 5 من کھانے کے لیے چھوڑتا ہے. یہ تو اب ذرا صورت حال تھوڑی بدلی ہے تو سود کا فساد نظر نہیں آتا ہمیں. جیسے شراب، اب دنیا مہذب ہوئی تو پلین میں بھی شراب پلاتے ہیں، لمیٹڈ تھوڑی سی دیتے ہیں، اس سے آگے نہیں دیں گے. تو شراب پینے سے جو باولا ہوتا ہے بیوقوف ہو جاتا ہے، طے کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے. پلین میں مسافر شراب پیتے ہیں اور یہ صورت حال پیش نہیں آتی. کیوں؟ لمیٹڈ پیتے ہیں ایک خاص انداز سے. لیکن آج بھی جو جاہل ہیں ان کے یہاں پیچھے بوتل کی بوتل چڑھاتے ہیں، پھر نالی پر پڑے پڑے طے کرتے ہیں. کوئی شراب کا حساب کہاں ہے؟ پلین میں سب کو شراب پلاتے ہیں، کوئی گالیاں نہیں بکتا، کوئی ایک دوسرے سے نہیں لڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا مہذب ہوئی ہے، اب تک اس کا فساد ظاہر نہیں ہوتا. اب بینکوں میں سود چلا گیا تو یہ صورت حال اجتناب دولت کا ظاہر نہیں ہوتا. لیکن آج جو بنیوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دو، دیکھو کیسا اجتناب ہوتا ہے. بہرحال ربل قرض کی حرمت کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے دولتیں سمٹ کر چند ہاتھوں میں چلی جائیں. دوسرا نقصان کیا ہے؟ دوسرا نقصان سود کا یہ ہے کہ ملک میں بے روزگاری پیدا ہو جائے، اور زر سے زر پیدا کرنے میں بیچ میں عمل کا واسطہ آئے گا تو دولت ان نوکروں میں، ان کاریگروں میں، دولت تنخواہوں میں پھیلے گی بھی اور لوگوں کو روزگار ملے گا. ورنہ تو چند آدمی ہیں زر سے زر پیدا کرتے رہیں گے، زر سے زر پیدا کر رہیں گے، پورا ملک بے روزگار، کسی کے پاس کوئی کام نہیں. تو بے روزگاری پیدا ہوگی اور دولتیں سمٹیں گی. اور جب بیچ میں عمل کا واسطہ آئے گا تو جو کچھ نفع آئے گا تنخواہوں میں ملازمین کے جائے گا، دولت پھیلے گی. پھر اور جو نفع ہوگا اس میں سے بھی بونس جائے گا، تو رہے گا باس کے پاس میں کافی حصہ رہے گا، لیکن کافی پھیل گیا. تو سود کون سا سود؟ ربل قرض، جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. یہ ربل قرض جس کا ذکر اس آیت میں حرمت میں ہے، اس آیت میں حرمت کا بیان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور اگر کہا سود لوگے تو واتقوا النار التی اعدت للکافرین، رہو تم اس آگ سے جو آگ در حقیقت تیار کی گئی کافروں کے لیے. لیکن گنہگار مومنین کو بھی اس میں جانا پڑ سکتا ہے. جہنم مومنین کے لیے تیار نہیں کی گئی، اعدت للکافرین. لیکن یہ جو سود خور ہے اس کو بھی اس میں جانا پڑ سکتا ہے. یعنی اس سے ڈر، وہ جہنم تیار تو کافروں کے لیے ہے لیکن تجھے بھی اس بھٹی میں ڈالا جا سکتا ہے.
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. دیکھو جنت ایمان کے لیے والوں کے لیے تیار ہے، جہنم کفر والوں کے لیے تیار. لیکن کوئی گنہ تو کافر یا گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا، وہ پاک جگہ. اور کافر بھی ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور یہ گنہگار مومنین بھی جہنم میں جائیں گے. اور دھوبی کی بھٹی میں جا کر میل کچل صاف ہو کر کپڑا جب کلین ہوگا تب جنت میں آئے، اس سے پہلے نہیں آئے. لہذا اس کی صورت کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو. اللہ کے رسول کا ذکر یہاں کیوں آیا؟ ربا کی ایک قسم قرآن بیان کرے گا، ربا کی دو قسم اللہ کے رسول بیان کریں گے. ان کو بھی ماننا ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے. اگر اللہ کی مہربانی کا حقدار بننا ہے تو جس ربا کا اللہ نے ذکر کیا اس سے بھی بچو، اور جن دو ربا کا ذکر اللہ کے رسول حدیثوں میں بیان کریں گے ان سے بھی بچو. تینوں ربا سے بچو گے تو رحم اور مہربانی کا حقدار بنو. حدیث میں دو کیا ہیں؟ ایک ہے ربا الفضل. ربا الفضل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6 چیزیں گنائی: گیہوں، جو، کھجور، نمک، سونا، چاندی. اور میں ان کو اگر آپس میں ہم جنس بیچو تو 2 چیزیں حرام ہیں، کمی بیشی بھی حرام ہے، ادھار بھی حرام ہے. اگر ایک شاندار چاندی تھی اور ایک ہلکی چاندی تھی تو شاندار چاندی 1 تولہ اور ہلکی چاندی 1.5 تولہ کے عوض میں بیچ دیا تو یہ جو آدھا تولہ زائد ہے یہ ربا الفضل ہے، حرام ہے. اور اگر جس مجلس میں سودا ہوا لے اور دے، تمہارے یہاں دکانیں ہوتی ہیں کیش اینڈ کیری ہوتی، 2 لوگ، اور اگر ایک عوض ابھی دے دیا اور ایک کل دیں گے یہ ربا النسیہ ہے، یہ ادھار کا سود ہے، یہ بھی حرام. 1.5 تولہ کے بدلے یہ بھی حرام. 1 من گیہوں 1.25 من گیہوں کے بدلے میں، وہ 1 من گیہوں شاندار ہے اور وہ 1.25 من ہلکے والا گیہوں، تو من گیہوں 1.25 من گیہوں کے بدلے میں یہ ربا الفضل ہے، کمی بیشی ہو گئی حرام ہے. اور ایک گیہوں ابھی دے دیے، ایک 15 دن کے بعد دیں گے، یہ ربا النسیہ، یہ بھی حرام. تو حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں بیان کی مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، کہ ان کو ہم جنس بیچا جائے. گیہوں کے بدل، جو کے بدل، نمک کے بدل، کھجور چھوہارے کے بدل، چاندی کے بدل، سونے کے بدل. تو یدم بھی مثلم بھی مثل و یدم بھی یدن، برابر ہونے چاہیے، دست بدست ہونے چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، کوئی عوض ادھار نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ 2 ربا ہیں جو من کے 1.25 من، یہ ربا الفضل ہے. اور ایک عوض من اور من، مگر ایک عوض ابھی اور ایک 15 دن کے بعد، تو یہ ربا النسیہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھی لاحق کیا ربا القرض کے ساتھ. یہ 2 چند اضعاف مضاعفہ نہیں ہوں گے. اضعاف مضاعفہ وہی ربا القرض ہوگا جس کو قرآن نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں تمام وہ چیزیں جو ترازو سے تولی جاتی یا پیمانے سے ناپی جاتی، اب تو پیمانوں کا رواج تو بہت کم ہو گیا. اب بھی کہیں دودھ لیٹر میٹر ناپتے ہیں، ورنہ اکثر تولنے کی چیزیں ہو گئی. حضور کے زمانے میں تولنے کی چیزیں بہت کم تھی، ناپنے کی چیزیں زیادہ تھی. گیہوں بھی ناپنے کا تھا، جو بھی ناپنے کا، نمک بھی ناپنے کا، شوہرے بھی ناپنے کے، اور سونا چاندی تو لائے.
لہذا دنیا میں جتنی چیزیں ناپ کر بیچی جاتی ہیں یا تول کر بیچی جاتی ہیں وہ سب سودی چیزیں، ان کو اسی کی جنس کے ساتھ بیچیں تو کمی بیشی بھی نہ جائے گی، اگا بھی نہ جائے گی۔ اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں چیزیں تو اچھی بری ہلکی بھاری ہوتی، ہر تمام گیہوں ایک طرح کے نہیں ہوتے، تمام کھجوریں ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ سونا کیرٹ کے اعتبار سے اس کا، چاندی کے بھی کیرٹ ہوتے ہیں، سب ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو 24 کیرٹ کا سونا 18 کیرٹ کے سونے کے بدلے میں برابر سرابر دنیا میں کون پاگل بیچے گا؟ دنیا میں ایسا کوئی پاگل نہیں ہے کہ 24 کیرٹ کے سونے کو 18 کیرٹ کے سونے کے بدلے میں برابر سرابر بیچے، تو کوئی بھی پاگل نہیں بیچتا۔ ایسے گیہوں، یہاں تو پتہ نہیں کیا صورت حال ہے، ہمارے یہاں گیہوں کی قیمتیں شروع ہوتی ہے، گیہوں ہے جو 950 روپے کوئنٹل، 100 کلو 950 روپے۔ دوسری قسم ہے 1100 روپے، اعلیٰ درجے کا گیہوں 1300 روپے کوئنٹل۔ تو اب وہ جو 1300 روپے کوئنٹل کا گیہوں ہے اسے 950 روپے کوئنٹل والے گیہوں کے ساتھ برابر سرابر کون بیچے؟ کوئی بھی پاگل دنیا میں ایسا نہیں جو بیچے۔ ہم تو سمجھے کہ بوڑھے ہی مسجد میں سویا کرتے ہیں، بڑے جوان بھی تو ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث سنو۔ جب خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کا وہ فتح ہوا، وہاں کی زمینیں صحابہ کو تقسیم کر دی گئی، اور وہاں خیبر یہودیوں کے پاس ہی زمینیں اور باغات رہنے دیے گئے، اور جو پیداوار ہوگی آدھی ان کی اور آدھی زمین کے مالک کی۔ تو ایک مرتبہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے وہاں پیداوار وصول کرنے کے لیے گیا تھا، وہ کھجوریں لے کر آیا، بڑی شاندار جنیب۔ تو حضور نے اس سے پوچھا، بھئی تم جو کھجوریں لائے ہو کیا خیبر میں سبھی کھجوریں اتنی شاندار ہوتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہوتا ہے، اچھی بری ہر طرح کی کھجوریں ہوتی، ہمارے حصے میں اس باغ میں سے آدھی آئی، اس میں سے آدھی آئی، یہ جو ہلکی کھجوریں آئی ہم 2 سال دے کر اچھی کھجوروں کا 1 سال لے لیتے۔ حضور نے فرمایا ہاں ربا، یہ تو سود ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں ایسا تبادلہ کرنا ہے تو جو تمہارے پاس ہلکی کھجوریں آئی ہیں اسے دراہم میں بیچ دو، $1 میں بیچ دو، پھر جو تمہارے پاس رقم آئی اس رقم سے اچھی کھجوریں خرید دو۔ یہ حضور نے ترکیب بتائی کہ اگر تمہیں جید اور ردی کا فرق ظاہر کرنا ہے تو 2 الگ الگ سودے کرنے کو، ردی کا سودا الگ کرو روپیوں میں یا کسی بھی خلاف جنس کے ساتھ، اور پھر جید عمدہ کو خریدو روپیوں میں۔ اس طرح سے تمہیں جید اور ردی کا فرق ظاہر ہو۔ جیسے 24 کیرٹ کا سونا ہے، آپ کو بیچنا ہے تو $1 میں بیچو، جتنے بھی $1 آ جائے۔ اب 18 کیرٹ کا سونا خرید لو، جتنے $1 ہے ان سونے کو آپس میں کرو گے تو جید اور ردی برابر ہو جائیں گے، ان کو آپس میں کبو بیچ نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت نے ایک طریقہ بتایا کہ اگر آپ کو عمدہ گیہوں اور ہلکے گیہوں، دیکھو مدینہ میں جاؤ گے تو ایک کھجور ہے 5 ریال کلو، اور اسی دکان میں 80 90 100 ریال کلو کی کھجور، ایک ہی دکان میں 5 ریال کلو بھی مل رہی ہے اور 100 ریال کلو بھی مل رہی۔ ان کو اگر آپس میں بیچو گے کبھی بیچی نہیں ہوگی۔
अब कौन 5 रियाल की खजूर 100 रियाल की खजूर के बदले में बेचेगा? तो तुम्हारे पास अगर बाग में से हल्की खजूर है, 1 रियाल और 5 रियाल किलो पैसे वाले बेच दो। फिर उसके बाद जो पैसे रियाल आए उससे तुम बर्नी खजूर खरीद लो, अजवा खरीद लो, जितनी भी आ जाए। भाई उम्दा और रद्दी का फर्क जाहिर करना हो तो हदीस ने कहा इस तरह जाहिर करो। यहाँ एक सवाल है, एक तो यूं नाक पकड़ना है और एक यूं नाक पकड़ना। बात तो एक ही हुई, न पकड़ी तो ना। अगर हम 1 किलो अजवा 10 किलो मामूली खजूर इनको बेचे तो वही बात हुई। और ये मामूली 10 किलो बेचे और 100 रियाल आए और 100 रियाल में 1 किलो खरीदी, बात तो वही हुई। यूं नाक पकड़ो या यूं घुमाकर नाक पकड़ो, बात तो एक ही, बात एक नहीं, दोनों में फर्क है। और वो फर्क बहुत तफसील तलब है और हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहिर्रहमान हुज्जतुल्लाह में उस फर्क को बहुत तफसील से लिखा है, मैंने समझाया है, मगर वो इस वक्त बयान नहीं करूंगा। वो आप के वहां तक पहुंच नहीं है, हर मसले को वहां तक पहुंच जरूरी नहीं हर आदमी समझ सके। इनमें से जिसको शौक है तो भाई यूं नाक पकड़ो या यूं नाक पकड़ो, बात एक है, बात एक नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क समझना हो तो हुज्जतुल्लाह पढ़ो और वहां समझ में आए। यहाँ तो सिर्फ मसला समझो कि शरीयत ने कहा ये दुनिया में जितनी तोलने की चीजें हैं, जितनी नापने की चीजें हैं, इनको अगर हम जिन से बेचा जाए तो बराबर सराबर बेचना जरूरी है, कमो बेच नहीं बेच सकते, चाहे एक अच्छी हो तो एक बुरा हो। और अगर जो अच्छे बुरे का फर्क जाहिर करना तो 2 सौदे अलग अलग करो, रुपयों से 2 अलग अलग सौदे करो और अपना फर्क जाहिर करो। दूसरा मसला समझो, एक है बेचना और एक है कर्ज लेना, दोनों देखने में एक जैसे हैं मगर अहकाम अलग अलग है। कर्ज लेना जायज और कर्ज जब लेंगे तो ये केवल उधार हो। मेहमान आ गए अचानक, घर में आटा खत्म हो गया, बच्चे को दौड़ाया पतीली लेकर के, पड़ोस में से पतीली भर का आटा लिया, तो क्या है हमने कल दूसरे दिन शाम दूसरे दिन गेहूं पिसवा लिए और ये पतीली बेच कर दूसरे दिन बेच दिए, ये जाएंगे। और यही आटा पतीली बेचो उधार नहीं। तो दे और कर्ज दोनों में, कर्ज एक मुआशरती जरूरत है और दे कोई मुआशरती जरूरत नहीं। मुआशरे की एक जरूरत है, अचानक मेहमान आकर खड़े हो जाते हैं, चक्की बंद हो गई है, गेहूं साफ नहीं किए हैं, मेहमानों को खिलाना कहां से खिलाएंगे, देखो इसमें पतीली भर आटा मंगवा लो। अगर फौरन जवाब में आटा देने के लिए हमारे पास है तो मंगवाएंगे क्यों आटा वहां से? हमारे पास आटा नहीं होगा तभी तो पड़ोस में से मंगवाएंगे। तो आज पड़ोस में से आटा कर्ज मंगवाएंगे, आइंदा कल जब हम गेहूं पिसवाएंगे तो यही पतीली भर कर दे देंगे। ये कर्ज लेना देना जायज है और कर्ज में हमेशा ये केवल उधार होता है, इधर के बगैर कर्ज होता ही नहीं। और अगर यही आटा गेहूं के आटे के साथ अगर दे तो उधार नहीं, तो दस्त बजे। ये जो दस्त बदस्त का मसला है उसमें मन का 1.25 मन, ये तो सूद समझ में आ गया। तो मन पर गेहूं दिए 1.25 मन गेहूं लिए तो सूद समझ में आ रहा है। लेकिन एक एवज आज है और एक एवज कल है, उधार में क्या सूद हो गया? उसका भी सूद होता है। एक किस्सा सुनो। एक मरतबा हम बरतानिया से 5 आदमियों का हमारा वक्त टर्की गया इस्तांबुल। 4 आदमी वही थे। हमारे जेबों में करेंसी जो थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं थी, वो साथी थे उनके पास में बरतानिया के पाउंड थे। एक बैंक में पाउंड लीरे से एक्सचेंज करवाना है, वहां का करेंसी टर्की के लीरा। ये बहुत पुरानी बात है।
तकरीबन 25 साल पहले की बात है। एक लीरे, एक पाउंड के 4000 से ज्यादा लीरे मिलते थे। अब तो पता नहीं क्या है, मालूम नहीं। तो मैंने एक मेरा साथी था हकीम इस्माइल, तो मैंने उससे कहा कि जा बैंक में जाकर के भाव पूछ, पाउंड का लीरे का क्या भाव है। और बदल भाई ये नहीं भाव पूछ के चला, आगे हम दूसरी बैंक से भी पूछेंगे। खैर हो गया, उसने पूछा, उसने बतलाया कि एक पाउंड के इतने 4000 इतने। वो चला तो उसने बुलाया और उसने कहा कि देखो ये भाव इस वक्त का, तुम दरवाजे तक जाकर वापस आओगे तो जरूरी नहीं ये भाव। तुमने कहा वहां जाकर वापस आओगे तो जरूरी नहीं है भाव, आगे भी बढ़ गया पीछे भी आ गया, इस वक्त का ये भाव। तो मुझे वो कहने लगा, वो तो ये कह रहा है कभी घुमा ले। एक किस्सा सुना रहा, जब हम पूरा 7, 8, 10 दिन वहां रहकर वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर जब आ गए, एयरपोर्ट पर एक बैंक एक्सचेंज का होता है, तो मैंने अपने साथियों से कहा तुम्हारे पास ये लीरे हैं, ये यहाँ बदल वाले पाउंड ले लो। तो बैंक में गए तो हमने ये लीरे को, उन्होंने कहा यहाँ पूरे में फेंक दो, इसका कुछ नहीं मिलता। बैंक ने ये जवाब दिया, इसका कुछ नहीं मिलेगा, 10 दिन में डाल दो। करेंसी का ये हाल था, 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमारे साथी डालने लगा रहे, मैंने कहा डालो मत, यदि आगे उठा लेंगे। तुम जब प्लेन में बैठ जाओ तो फाड़ करके डाली गई। ये जो किस्सा है इसमें मुझे ये समझाना है कि इतना जल्दी ऊपर चढ़े नीचे जाता है। और जो लोग कंप्यूटर पर कारोबार करते हैं आजकल, वो लोग इस हकीकत को मुझसे ज्यादा समझते हैं कि अभी घंटा पहले कुछ था, घंटे बाद कुछ हो गया। तो अब उधार है, तो उधार में जो अप डाउन हुआ, तो अप डाउन होने से जो कमी बेची होगी, यही वो रिबल नसीहत है। लिहाजा इस्लाम ने 3 सूद हराम की, रिबल कर्ज हराम किया, रिबल फर्ज हराम किया, रिबल नसीहा हराम किया। और उसमें से कर्ज को अलग किया कि अगर कर्ज लें एक मुआशरती जरूरत है, लेकिन दे अगर करेंगे तो फिर दोनों एवज कैश चाहिए, कोई एवज उधार नहीं होता। हदीस में है इन्नमल अमालु बिन्नियत, नीयत से अमल बदलते बदलते। क्या नीयत है कि मेहमान आए थे, क्या कर्ज दूंगा, जाइए, एक एवज कैश है, एक एवज उधार है, जाइए, देर हुई है ना जाइए। फिर उसके बाद समझो 3 किस्म की चीजें। एक वो व्यय है जिसमें दोनों एवज उधार है, एक मन गेहूं मैंने भेजे, एक मन के बदल बराबर सराबर, लेकिन ये एक मन भी उधार है, वो भी उधार है। आपने डॉलर का सौदा किया किसी आदमी से, इंडिया के रुपए, पाकिस्तान के रुपए या बांग्लादेश के टके के बदले में सौदा कर लिया, न डॉलर दिए, न टके दिए, न रुपए दिए, ये बेकाली बिलकाली है और ये हराम है। इसको हदीस शरीफ में है कि दोनों एवज, कोई भी सौदा, उस सौदे में अगर दोनों एवज उधार हैं तो सौदा हराम। और रिबवी चीजें हैं, दोनों एवज कैश चाहिए, अगर एक एवज भी उधार है हराम। और इन दो के अलावा एक एवज उधार हो सकता। आप दुकान में से जाकर खरीदते हैं, चीज लेकर भाव तय करके आते हैं कि पैसे कल दे दूंगा, पैसे 15 दिन दे के बाद दे दूंगा, तो सौदे होते रहते हैं, उधार खरीदते हैं लोग। तो एक एवज कैश और एक एवज उधार हो सकता है, आमतौर पर देवों में ये होता है। लेकिन अगर वो 2 एवज सूदी है तो फिर कोई एवज उधार नहीं हो सकता। और दोनों एवज उधार है तो वो तो बेकाली बिलकाली है, वो वक्त अन्ना जाएगी। बहरहाल
اس مسئلے میں جو خاص سمجھنے کی بات تھی وہ یہ ہے کہ ربا کی ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، صرف ایک قسم قرآن میں ہے، 2 قسمیں حدیثوں میں ہیں۔ بس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ پاگل ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے، آج نہیں پیدا ہوئے، بہت دنوں سے پیدا ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں۔ قرآن تو ساری دنیا مانتی ہے، تو اکیلا اہل قرآن کیوں ہو گئے؟ اہل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سے نیچے کوئی چیز نہیں مانتے، حدیثوں کو ہم نہیں مانتے۔ یہ اہل قرآن یہ منکرین حدیث ہے۔ اب میرے بھائیو موٹی سی بات سنو کہ اب قرآن کیسے دیندار بنیں گے؟ ایک قسم سے بچو گے اور نفسی کا ذکر ہے، 2 کا تو ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، اور قرآن نے اشارہ کیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ نے جو بیان کیا اس کی بھی فرمان برداری کرو، جو رسول احکام دیں گے اس کی بھی فرمان برداری کرو، بھی فرمان برداری کرو، تب تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ کے رحم کے حقدار بنو۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں۔ نماز قرآن کریم میں 82 جگہ پر نماز کا ذکر ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنی قرآن میں کہیں نہیں۔ قرآن کریم میں 32-33 جگہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، لیکن زکوٰۃ کیا ہے قرآن میں کہیں نہیں۔ کوئی کسی کو قتل کرے خطا سے تو دیت واجب ہے، قرآن میں ہے دیت، لیکن دیت کیا ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے، وہ سب باتیں حدیثوں میں۔ بس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ عقل سے پیدل ہیں۔ احکام جہاں قرآن میں ہے، آدھے احکام حدیثوں میں بھی ہیں۔ اس لیے حجت شرعیہ جہاں قرآن کریم ہے، احادیث شریفہ میں۔ یہ ایک مضمون تھا جو آج آیا تھا، اس کو یاد رکھو۔